یہ اس امت کی سب سے عظیم ذمہ داری ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں بہترین امت ہونے کا تمہیں ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور فریضہ کیا ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ میں نیکی کا حکم تو دیتا ہوں لیکن میری کو بات سنتا نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر وہ انسان کہتا ہے جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو۔ یہ بیس اور بنیاد غلط ہے۔ جو جگہ جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، یہ بنیاد غلط ہے۔ اگر ہم سابقہ امتوں کے احوال اٹھا کے دیکھیں تو جب ان پر عذاب آتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے، اس علاقے کے، اس گروہ کے نبی کو کہتے تھے اے نبی تو اور اپنے پیروکاروں کو لے کے راتوں رات نکل جا۔ اور پھر امت پہ ان لوگوں پہ عذاب آ جاتا تھا، کن پہ؟ جو برائی کرتے تھے یا جو کرتے تو نہیں تھے لیکن نہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، جیسے وہ بنی اسرائیل کا حال تھا۔ تو جو نبی اور نبی کا امتی، اس کا پیروکار، کیا مطلب کہ نبی کے منہج کو لے کے چلنے والا۔ اور انبیاء کے منہج کیا تھے؟ جگہ جگہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا انذر قومک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو اللہ نے تمہیں پہنچایا اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو یہ لوگوں تک پہنچانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ انبیاء کا فریضہ اور انبیاء کے بعد انبیاء کے امتیوں کا فریضہ ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا۔ اب رہی بات یہ کہ لوگ بات سنتے کیوں نہیں ہیں، تو اس کا بہترین حل ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرو، اپنے دل کو حکم دو، اپنے اذہان و قلوب کو حکم دو نیکی کا اور برائی سے منع کرو۔ اگر ہم خود اپنے آپ پہ اسلام کو نافذ نہ کر سکے، اپنے آپ کو نیکی کا حکم دے کے برائی سے منع نہ کر سکے، تو پھر ہماری بات کوئی دوسرا سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار کہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور میں اللہ کی بات کا جواب ہی نہ دوں، اور میں کہوں کہ میں لوگوں کو اشارہ کروں لوگ میری بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ پہ اللہ کی باتوں کو اپلائی کریں گے، اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اپنے یہ 5-6 فٹ کا جسم ہے، اس کے اوپر اسلام کو نافذ کریں، نیکی کو لگائیں اور برائی کو ہٹائیں اس جسم سے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا گھر، وہ ہے ہماری حکومت، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہم اس کے صدر ہیں، اس کے وزیر اعظم ہیں، اس کے وزیر ہیں۔ اس گھر کے اندر اسلام کو نافذ کریں، اپنی اولاد کے اوپر، اپنی بیوی بچوں کے اوپر نیکی کا حکم دیں، برائی دیکھتے ہیں تو برائی کو منع کریں، بچہ کہہ کے مت ڈالیں۔ سب سے پہلے خود جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ہم یہاں جانور ذبح کر دیں گے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، روک دیے گئے، صلح ہو گئی کہ اس سال نہیں کرنا اگلے سال کریں گے، کہا کہ ٹھیک ہے جی جانور یہاں ذبح کر دو۔ کوئی اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اٹھو جانور ذبح کرو، کوئی نہیں کر رہا۔ تو جو بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی خود کھڑے ہوں اور پہلے جانور کو ذبح کریں، تم ذبح کرو گے تو صحابہ بھی ذبح کر دیں گے۔ اللہ کے نبی خود کھڑے ہوئے عمل کیا تو باقی صحابہ نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو خود عمل کرو گے تو تمہیں دیکھ کے دوسرے بھی شروع کر دیں گے، اگر خود نہیں کرو گے تو دوسرے بھی نہیں کریں گے۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہو گیا تو سمجھ جائے گا۔ نہیں، حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے صدقے کی کھجور اٹھا کے کھانے لگے، اس کو کہا پھینک دے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو بچہ تھا نا، مکلف ہی نہیں تھا، اس سے تو سوال نہیں ہونا تھا، بلوغت کے بعد سوال شروع ہونا تھا، اس کا مکلف تھے۔ بچپن میں ان کو سکھلائیں، بچپن میں نہ سیکھا تو بڑے ہو کے سیکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے اندر نافذ کریں، اپنی اس حکومت کے اوپر نافذ کریں جہاں ہماری بات چلتی ہے۔ پھر معاشرے میں نکلیں اس علم کو لے کے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو، پھر بعد لوگ سنیں گے بھی اور بات میں اثر بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔